نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعولتہن احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 228 نمبر آیت مبارکہ کا تیسرا حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر میلاپ چاہیں۔ اس حصہ سے پہلے اسی آیت کریمہ میں جو مضمون بیان کیا گیا اس کا خلاصہ بھی سماعت فرما لیں۔ ارشاد فرمایا کہ جن خواتین کو طلاق دے دی جائے ان پر یہ لازم ہے کہ وہ 3 ماہواریاں اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اس حالت میں اتنی عدت کے اندر وہ کہیں اور دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، اور اس عدت کے دوران ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے رحم کی کیفیت کو بھی نہ چھپائیں۔ وہ ماہواری آ رہی ہے تو بھی بیان کریں، اور اگر حالت حمل ہے تو بھی بیان کریں۔ اور یہ جو عرصہ عدت ہے جس میں خواتین پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، اس عدت کے عرصہ میں اگر طلاق رجعی ہے، یعنی ایسی طلاق ہے جس میں رجوع کی گنجائش ہے، تو فرمایا ان کے جو شوہر ہیں انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس عدت کے اندر اپنی بیویوں سے رجوع کر لیں، بشرطے کہ ان کی رجوع کرنے کی، گھر آباد کرنے کی نیت ہو، اصلاح کا ارادہ کریں تو رجوع کرنے کا انہیں حق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا وبعولتہن، یہ لفظ بعل کی جمع ہے، اور بعل کا معنی ہوتا ہے مالک، سردار، ممتاز، نمایاں۔ زمین کا جو حصہ عام سطح سے بلند ہوتا ہے اس بلند حصہ زمین کو بھی بعل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہ چونکہ عام درختوں سے اونچا نمایاں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس درخت کو بھی بعل کہا جاتا ہے۔ اسی سے استعارہ کرتے ہوئے شوہر کو بھی بعل کہا جاتا ہے، چونکہ وہ بھی اپنی بیوی پر درجہ میں بلند ہوتا ہے، تو شوہر کو بھی بعل کہا جاتا ہے۔ یہاں بعل سے مراد شوہر ہی ہے، اور لفظ بعال یہ حقوق زوجیت سے، جماع سے کنایہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان طلاق یافتہ خواتین کے جو شوہر ہیں احق بردہن، انہیں حق پہنچتا ہے ان سے رجوع کرنے کا۔ یہاں لفظ اگرچہ احق اس میں تفضیل کے وزن پر استعمال کیا گیا، لیکن یہ فاعلیت کے معنی میں ہے، اس لیے کہ تفضیل کا معنی یہاں مراد لینا ممکن نہیں، کیونکہ تفضیل میں تو دوسروں کی نسبت ایک زیادتی اور موازنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اگر تفضیل کا معنی بالفرض مراد لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اوروں کو بھی رجوع کا حق ہے لیکن زیادہ شوہر کو ہے، حالانکہ اس عدت کے اندر صرف اور صرف شوہر کو ہی رجوع کا حق ہے، کسی اور کا حق تو یہاں پر ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ فاعلیت کے معنی میں ہے، یعنی احق بمعنی حقدار ہے، اور جب یہ فاعل کے معنی میں ہے تو صیغہ پھر تفضیل کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس میں تحریض مقصود ہے، ترغیب، رغبت دلانا مقصود ہے کہ ان کا بہت حق ہے کہ یہ ان سے اس عدت کے اندر رجوع کر لیں۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے
کہ عدت کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے اور اس دورانیے کا تعین کیسے کیا جائے، کیسے پتہ چلے کہ عدت پوری ہوئی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں اسی آیت مبارکہ کے ابتدائی الفاظ نے بڑے واضح الفاظ کے اندر بیان فرما دیا کہ عدت 3 ماہواریاں تک ہوتی ہے۔ تو جب تک 3 ماہواریاں مکمل نہیں ہوتیں اس وقت تک عدت رہتی ہے۔ اور ماہواریوں کے متعلق چونکہ وہ جو خاتون ہوتی ہے جس کو طلاق دی گئی وہ ہی خبر رکھنے والی ہوتی ہے کہ ماہواری کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی، اس لیے عدت کے بارے میں صرف اسی طلاق یافتہ خاتون کا قول ہی معتبر ہے، کیونکہ اس معاملہ کی خبر اس کے علاوہ کسی اور کو ہو نہیں سکتی، اس لیے اس خاتون کا ہی قول معتبر ہے۔ وہ اگر کہہ دے کہ ختم ہو گئی، دوسری بھی ختم ہو گئی، تیسری بھی ختم ہو گئی اور مکمل طور پر ختم ہو گئی، تو اسی کے قول پر عدت کے اختتام کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ تفصیل اس میں ذہن نشین رہے کہ یہ 3 ماہواریاں مکمل ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خاوند نے طلاق دی اس وقت ماہواری کی حالت نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد جو ماہواری آئے گی وہ پہلی ماہواری پھر ختم ہوگی، پھر دوسری ماہواری ختم ہوگی اور پھر تیسری ماہواری مکمل ختم ہوگی تو عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر طلاق دیتے وقت کیفیت ماہواری والی تھی تو یہ ماہواری عدت کے اندر شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد جو پاکی آئے گی اس کے بعد جو ماہواری آئے گی وہ پہلی ماہواری ہوگی، پھر دوسری آئے گی، پھر تیسری ماہواری مکمل ہوگی تو عدت ختم ہو جائے گی۔ اور تیسری ماہواری جب ختم ہوگی تو اس میں بھی یہ تفصیل ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ تیسری ماہواری اگر 10 دن مکمل ہونے کے بعد ختم ہو تو پھر تو ماہواری ختم ہوتے ہی عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر تیسری ماہواری پورے 10 دن کے بعد ختم نہ ہو بلکہ اس سے پہلے ماہواری ختم ہو جائے تو پھر ماہواری ختم ہوتے ہی عدت ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے امرین میں سے ایک امر ضروری ہے، یعنی 2 چیزوں میں سے ایک چیز پائی جانی ضروری ہے، یا تو وہ اس اختتام کے بعد غسل کر لے تو عدت ختم ہے، یا اگر غسل نہیں کرتی تو اس پر اتنا وقت گزر جائے کہ ایک نماز اس پر فرض ہو جائے، تو اتنا وقت گزرنے کے بعد عدت ختم ہوگی۔ بہر صورت یہ ذہن نشین فرمائیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ عدت کے اختتام کے بارے میں اس متعلقہ خاتون کا قول ہی معتبر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس بارے میں وہی جاننے والی ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ قرائن ظاہری کے خلاف نہ ہو۔ اسی طرح جب کوئی خاتون بالغ ہوتی ہے تو اس کی بلوغت ثابت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ بھی ظاہر ہے ماہواری سے ہی پتہ چلتا ہے، تو اس بلوغت کے بارے میں بھی خاتون کا قول ہی معتبر ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ طلاق جب ہوتی ہے خواہ وہ رجی ہو یا بائن ہو، یعنی اس طلاق کے بعد رجوع کا حق ہو یا نہ ہو، کسی بھی طلاق کے بعد مطلقاً کلیتاً نکاح کا تعلق اور اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے، نکاح کا اثر تو باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس عدت کے اندر زوجین میں سے کوئی ایک فوت ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، تو طلاق کے بعد خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو، عدت تک نکاح کا کچھ نہ کچھ اثر باقی رہتا ہے، لیکن ہر طلاق کے بعد رجوع کا حق باقی نہیں رہتا۔ رجوع کا حق صرف اس صورت میں باقی رہتا ہے کہ جب وہ صریح لفظوں کے ساتھ، واضح لفظوں کے ساتھ طلاق دی ہو، یا وہ طلاق بھی 1 یا 2 دفعہ تک دی ہو، اور اگر تینوں طلاقیں بے شک واضح لفظوں سے بھی دے دے تو پھر اس طلاق کے بعد رجوع کا حق باقی نہیں رہتا۔ تو قرآن مجید جب ارشاد فرماتا ہے کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، کہ ان کے خامدوں کو انہیں لوٹانے کا، ان سے رجوع کرنے کا حق ہے، تو یہ اس صورت میں ہے جب طلاق ایسے لفظوں سے دی ہو یا اتنی تعداد میں دی ہو کہ وہ حق باقی رہ سکتا ہو۔ اور یہ جو وہ حق ہے خامند کا رجوع کرنے کا، یہ حق قرآن مجید نے خامند کے لیے ثابت کر دیا ہے۔
اس حق کو استعمال کرنے کے لیے نہ تو اس طلاق یافتہ اس کی بیوی کو خبر ہونا ضروری ہے اور نہ ہی اس متعلقہ خاتون کی رضامندی ضروری ہے۔ جب اس کا حق ہے تو وہ ظاہر ہے اس کا حق ہے، وہ جب چاہے اپنا حق استعمال کر لے۔ اس میں بیوی کا رجوع کے لیے راضی ہونا ضروری نہیں، بیوی راضی ہو یا نہ ہو، عدت کے اندر جب رجوع کا حق خاوند کو ہوگا تو وہ رجوع کر سکے گا، اور بیوی کو خبر ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ البتہ گھر بسانے کے لیے چونکہ بیوی کی رضامندی بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کی رضامندی بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ شریعت کی طرف سے مسئلے کی روح سے ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر اس نے طلاقیں ہی تینوں دے دیں، خواہ بیک وقت دیں یا مختلف اوقات میں دیں، بیک لفظ دیں یا مختلف جملوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ دیں، تینوں طلاقیں دے دیں، تو پھر نہ رجوع کا حق رہتا ہے اور نہ ہی دوبارہ انہیں آپس میں تجدید نکاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو رجوع کے حق کے لیے عدت کے اندر رجوع کا حق ہوگا اور طلاق رجعی کی صورت میں ہوگا، اور رجوع کے حق کے لیے بیوی کا رضامند ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ راضی نہ بھی ہو تو بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ رجوع کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رجوع قولاً بھی ہوتا ہے اور عملاً بھی ہوتا ہے۔ قولاً رجوع کی صورت یہ ہے کہ مثلاً وہ طلاق دینے والا خاوند وہ یہ کہہ لے کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا، یا میں اسے اپنی بیوی رکھنے پر رضامند ہوں، یا کوئی ایسا لفظ کہ میں اس کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، گزشتہ جو ہو گیا طلاق کی کیفیت یا صورت واقع ہو گئی، وہ غصے میں ہو گئی، ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم آگے بسانا چاہتے ہیں، تو لفظوں میں جس سے یہ واضح ہو کہ یہ اپنا گھر بسانا چاہتا ہے وہ ایسے لفظ بول دے تو قولاً رجوع ہو گیا، اور عملاً بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ وہ عملاً رجوع کی کیفیات مختلف ہیں، مثلاً وہ اسے اپنے گھر لے آئے، یا وہ ایک ہی گھر میں پہلے ہی رہ رہے ہیں تو وہ حقوق زوجیت ادا کر لیں، یا بشہوت ایک دوسرے کو بوسہ دے لیں، یا ایک دوسرے کو شہوت کے ساتھ چھو لیں، یا اس کے ستر والے حصے کو شہوت سے دیکھ لیں، تو عملاً یہ کیفیات ہیں رجوع کرنے کی۔ تو رجوع قولاً بھی ہوتا ہے اور فعلاً اور عملاً بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب قولاً رجوع ہو تو اس وقت مستحب یہ ہے کہ گواہ بھی قائم کر لیے جائیں، اگرچہ وہ لازم نہیں، لیکن مستحب ہے کہ گواہ قائم کر لیے جائیں تاکہ لوگ کسی بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں کہ اس نے پہلے طلاق دے دی تھی اور طلاق یافتہ ہی اس نے رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ گواہ قائم کر لے گا تو لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے گا کہ وہ طلاق دی تھی لیکن رجوع کا حق تھا، اس لیے وہ اس نے طلاق سے رجوع کر لیا ہے۔ اس لیے مستحب ہے کہ وہ قولاً جب رجوع کرے تو گواہ قائم کر لے، اور یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ اپنی اس متعلقہ خاتون سے رجوع نہیں کرتا اس وقت تک اس خاتون کے ساتھ سفر نہ کرے، اور اس کے ساتھ باقی جو معاملات ہیں، جس طرح عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے سفر کے لیے، وہ عورت اس کو لے کر نہ جائے، اور یہ اگر کہیں جانا چاہتا ہے تو تنہائی میں اس طرح نہ ہو، یا تو رجوع کر لیں، اور اگر رجوع نہیں کرتے تو پھر سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ عدت گزر جانے دیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح کی قید سے آزاد ہو جائیں۔ اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ یہ شوہروں کو رجوع کا حق تب ہے ان ارادو اصلاحا، کہ وہ اصلاح کا، گھر بسانے کا، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا اگر ارادہ کریں تو پھر وہ رجوع کریں، پھر انہیں حق ہے۔ اور اگر صرف اس خاتون کو تکلیف دینے کے لیے بندہ رجوع کرے یا اس کی عدت دراز کرنے کے لیے رجوع کرتا رہے کہ مثلاً پہلی اس نے طلاق دی، عدت ختم ہونے کے نزدیک آئی تو اس نے رجوع کر لیا، بے شک قولاً کر لیا، تو پھر وہ ظاہر اس کی نکاح میں اسی طرح آ جائے گی، پھر اس کو اسی طرح معلق کیے رکھے، اس کے حقوق ادا نہ کرے، پھر جب چاہے طلاق دے لے،
پھر عدت ختم ہونے کے قریب آئے تو پھر اس کے ساتھ رجوع کر لے، تو اس طرح اس کو نقصان پہنچانے کے لیے رجوع نہ کرے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ رجوع کا حق ہے مرد کو، لیکن تب ہے جب یہ دونوں اپنا گھر بسانا چاہتے ہوں، اور اگر وہ خاوند نقصان پہنچانے کے لیے رجوع کرے تو رجوع تو اگرچہ تب بھی ہو ہی جائے گا، لیکن یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔